ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول واقع مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد میں مولانا محمد صدیق احمد قادری اسامی کی صدارت میں اسلام میں محنت کی عظمت اور کسب حلال کی اہمیت کے موضوع پر ایک مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز مفتی عبداللہ حامد رشادی نقشبندی کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا اور ریاست تمل ناڈو سے آئے ہوئے تجار حضرات نے تجارتی کاروبار سے متعلق اپنے تجربات پیش کیے۔ ملت بزنس نیٹ ورک وامبڑی کے بانی مولانا عبدالرحمن نے شرکاء کو حلال تجارت اور اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مضبوطی امت کی باوقار زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ پی علیم احمد نے اسلام کے تجارتی رویے اور دین کی خدمت میں ان کی مثالیں پیش کی۔ شہر کے معروف قاری مولانا نصیر الدین اور میر محتشم علی خان نے بھی شرعی و اخلاقی اصولوں کے مطابق تجارت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اسلامی بزنس ماڈل کی ضرورت پر زور دیا۔ پروگرام کی نظامت حافظ و قاری مولوی محمد ادریس مصباحی، تنظیم مکاتب تعلیم القرآن نے انجام دی۔ انتظامات کی نگرانی مولانا قطب الدین رحمانی اور ناظم تعلیمات ریاض العلوم مولانا مجیب الرحمن نے انجام دی، جبکہ اس موقع پر حافظ و قاری مصطفیٰ حافظ عبدالقوی ادریس سمیت شہر کے معزز تاجرین اور حفاظ اکرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، آج ہم لوگ یہاں حیدرآباد میں بزنس نیٹ ورک میٹنگ آرگنائز کیا گیا تھا۔ میں مولانا ادریس صاحب جو آرگنائز کیے تھے، جس کو مولانا صدیق صاحب اور ان کے مولانا ریاض صاحب، ان سب لوگوں نے ماشاءاللہ ان سب لوگوں نے اس کو بہت اچھے انداز سے آرگنائز کیا۔ بہت سارے تجار سے ملاقات ہوئی، ایسے موٹیویشنل اسپیکر ہے، قاری نصیر الدین صاحب منشاوی صاحب اور صاحب باڈی بلڈر، اس طرح کے بہت سارے تجار سے ملنے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہماری درخواست ہے کہ ہم لوگ ایک ڈیلیگیشن آئے تھے امبور تمل ناڈو سے، وانمبڑی سے کچھ ڈاکٹر ارقم صاحب اور ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب جو ملت بزنس نیٹ ورک کے فاؤنڈر ہیں۔ ماشاءاللہ وہ لوگ وہاں اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں، خدمت ہو رہے ہیں دینی لائن سے، تو اس کو بھی ایک دین کا حصہ سمجھ کر ہم کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہر شعبے میں ہمارا کام ہوتا ہے، لیکن بزنس نیٹ ورکنگ میں کسب حلال کے سلسلے میں ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس پر ہم توجہ دینی چاہیے اور اس کو ہم اسپریچول طریقے سے جوڑ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک غلط کانسیپٹ بیٹھ گیا ہے کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، حالانکہ طلب و کسب حلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمانا خود جو ہے ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے، حالانکہ ہمیں وقت تو زیادہ لگتا ہے دنیا کمانے میں، اس کو دین سمجھ کر اپنانا ہے، اس کے اندر سچائی امانت داری لانی چاہیے۔ تو اس پر باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمارا جو گراؤنڈ میں جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بزنس نیٹ ورک میں ہر جگہ ہر کوئی کر رہا ہے اپنے اپنے نام سے، تو ہم جہاں بھی مدارسے میں مسجد میں جو لوگ تاجر حضرات ہیں وہ لوگ آپس میں مہینے میں ایک بار جڑیں، سب کا تعارف ہو، سب کے بزنس کو نیکسٹ لیول لے جانے کے لیے اس کو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک گائیڈنس کا کام شروع کریں۔ اس لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، میں آرگنائزیشن کا بہت شکر گزار ہوں اور اس نیوز چینل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سارا کور کیے ہیں اور اس طرح بہت ساری چیزیں نشر کرتے ہیں، لیکن ہمارے معیشت پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، میں سب کا شکر گزار ہوں، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اپنے علاقے میں اس چیز کو عام کریں، بزنس نیٹ ورک میٹ کو آرگنائز کریں تاکہ سارے تاجروں کو ایک تقویت ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ جڑنا چاہے تو اس کے لیے کیا راستہ رہے گا؟ یہ بہت سارے نیٹ ورکنگ کا کام ہے مسلمانوں میں، جیسے حیدرآباد کے ہم 2-3 سال پہلے آئے تھے، MCCA کے نام سے ایک بہت بڑا ایکسپو ہوا تھا، مسلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اور مسلم بزنس نیٹ ورک کے نام سے منصور صاحب وہ اپنا نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، جیسے رفا چیمبر آف کامرس ہے جماعت اسلامی ہند کی طرف سے، اور بنگلور میں ہے مسلم انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن، جس کا حیدرآباد میں بھی اس کا کیا کہتے ہیں فرینچائزی چیپٹر اوپن ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سارے اپورچونیٹیز ہیں جس کو ہم جڑ سکتے ہیں، اگر کوئی کسی جگہ جانے آنے میں جڑنے میں مسئلہ ہے تو اپنے تاجروں کو جوڑ کر اپنا ایک نیٹ ورک شروع کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کسی کے ساتھ جڑ کر ہی کرنا چاہیے، ہم اپنے بڑے تاجر ہیں ان سے جڑ کر ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بس سیکھنے سکھانے کا ماحول ہونا چاہیے، اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر، اس کو ایک سنت سمجھ کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم، میرا نام حافظ ڈاکٹر محمد ارقم ہے، میں الف انویروٹیک کا فاؤنڈر ہوں، اور مجھے اس کمیٹی کے اس لحاظ بلایا گیا تھا
बिज़नेस के सिलसिले में बात करने के लिए और बिज़नेस यहाँ पे कैसे उलमा के नज़दीक और आवाम के नज़दीक बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ, गौर व फिक्र हुआ और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और एज ए स्पीकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो साथी थे बहुत आप कहाँ से बिलोंग? मैं वानियमबाड़ी से बिलोंग करता हूँ, तमिलनाडु से। तो यहाँ पर हैदराबाद में फर्स्ट है। हैदराबाद का मेरा सफ़र पहली बार हुआ है, तो यहाँ आके बहुत अच्छा जो लगा। ताजरीन तिजारत करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसा रास्ता बताइए ताकि बिल्कुल उनको आसानी हो जाए। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे उलमा और हमारी कम्युनिटी के लोग इसमें पीछे रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि तिजारत करना बहुत बड़ा मसला है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसी के सिलसिले में ये वर्कशॉप हुआ कि बिज़नेस कैसे करें, कहाँ से शुरुआत की जाए, MSME कैसे रजिस्टर करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूँ, अलिफ एनवायरोटेक। तो मैंने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट की है और जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है, और मैं भी अपने बिज़नेस को लेकर ही यहाँ आया हूँ और मैं भी यहाँ घूम फिर कर मेरी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ। तो किस चीज़ का प्रोडक्ट है? ये मेरा अलिफ एनवायरोटेक है जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है। जैसे कि आपके यूज़ किया हुआ पानी, आपका इस्तेमाल किया हुआ पानी बाथरूम का हो, टॉयलेट का हो, किचन का हो, तो हम उसको फिर से रीयूजेबल बनाते हैं। हम लोग कल्टीवेट करते हैं बायो कल्चर, एंजाइम वगैरह, और पूरा 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो हम उसके तहत हम इसको रिफ़ाइन करते हैं। हमारा प्रोडक्ट हर एक इंडस्ट्री की ज़रूरत है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, शुगर मिल हो और कोई भी हो, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और एक बहुत मुफीद और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट 100% इको फ्रेंडली है।